تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا۔ آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے، میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے۔ ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں۔ ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے، لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے، اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا۔ ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں، اس کو پریس کیا، اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، والضحی، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی، والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین۔ اتنی بڑی ہستی، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں نے 2 باندھے۔ کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں۔ مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء، وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے تو اب کھجوریں گری پڑی، جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی۔ اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن۔ تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔
हादिही सुबह राबिअत मा ज़ुक़्तु शैआ, आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तुलू हुई है, एक लुक़मा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, काब बिन अजरा आए तो आपको देखकर ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह माली अराका मुतग़य्यरल लुहन, या रसूल अल्लाह आपका चांद सा चेहरा चमकता आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो आपने यूं देख अपने पेट पर यूं उंगली रख कर कहा, मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ातिक मुंदु सलास। का आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का जर्रा दाखिल नहीं हुआ, जर्रा, लुकमा नहीं जर्रा, रोटी का एक जर्रा पेट में दाखिल नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिज्क दे तो अपनी हैसियत न भूलो और अल्लाह न दे तो अपने हबीब की कुर्बानी न भूलो। उन्होंने तो जानबूझ के ये किया, जानबूझ के, ये नहीं कि आपको कोई तंगी अल्लाह की तरफ से, जानबूझ के। कौन है जिससे गुनाह नहीं होता? कौन? मैं उसे इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। या तो वो कोई फरिश्ता है या नबी है, ना नबी आ सकता है ना हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अबे तू 60 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा, कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा, कबूल है। करीम जात से वास्ता है, लेकिन करीम जात ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, कुछ निज़ाम बनाए हैं। उसने यजीद और हुसैन को अलग किया है। एक सूदखोर भी कहे अल्लाह गफूर रहीम है, रातों को शराब में टुन कहे अल्लाह पे माफ करेगा, रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाला और शराब पीने वाला अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम। जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला और मजलूम बन के सिसक के जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद मैं बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुम। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए, जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी, माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। जैसा भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है। एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पगड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, जब चाहे माफ कर दो। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है, किसी को हकीर न जानो। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों का, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं। तो उसकी नजर पड़ी, नूर नबूवत देखा तो उसको नदामत हुई। उसने कहा, यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियां गुजारती, चल तौबा करते, नेक नबी दा साथ दे। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी पिछली माफ कर, मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया।
عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا ہے؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی۔ ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں۔ اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا۔ اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار اکٹھے تھے، میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا۔ ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لوں، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا۔ کوئی نہیں، آ جا۔ تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ کوئی یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، کہنا ابا بنا کی پتا اساں اسے ہیک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ہیک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کی ہویا ہی کہ ہیک نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجہ کر تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہیک کو تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگے۔
या तू ले जा। वो छलांगे मारता हुआ है, यार मेरा कम बन गया। और कैसे बन गया? कहा वो कहता मैं देता हूँ। कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाया जाएगा। अबे तुम इसको नेकी दे रहे हो? कहा जी दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो? कहा या अल्लाह मेरे किसी काम, मेरे लिए तो तेरा, मैं एक नेकी नाल कीड़ी जन्नत ले सकन। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा आज मुझसे बड़े सखी बनना चाहते हो? आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, चल तेरी सखावत पे तू भी जन्नत में जाए, ये भी जन्नत में। इस लिहाज से मामला बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम गुनाह पर तौबा कर रहे हैं तो मामला आसान है। गुनाह करके डट जाएं फिर मामला खौफनाक है। यह नेकी के तकब्बुर में या गुनाह पे अड़ जाना ये खौफनाक चीज है। लेकिन अगर हम माफी मांग रहे हैं तो मसला ही कोई नहीं। सबसे आसान काम है अल्लाह को राजी कर, सबसे आसान काम। चूंकि अल्लाह असल, अगर मैं आसिफ साहब को माफ नहीं करता, क्यों? कि मेरे दिल पर असर है। सरदार साहब मुझे माफ नहीं कर रहे, क्यों? कि मेरी ज्यादती का दिल पर असर है, इसलिए माफ करने में आदमी देर करता है। अल्लाह क्या कहता है? तुम सारे सजदे में गिर जाओ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं। तुम सारे पत्थर के आगे गिर जाओ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं। असर से पाक है। लिहाजा इधर मुंह से निकलता है या अल्लाह माफ कर, और उधर से जवाब आता है जाओ माफ कर दिया। इतना भी नहीं कहता दोबारा तो नहीं करोगे, दोबारा तो नहीं करो, इतना भी नहीं कहते। अब फिर करोगे? जाओ माफ करो, जाओ माफ। मेरा बंदा मेरी बंदी तौबा का बर्तन तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं। फिर तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं। फिर तोड़ दिया, आजा जोड़ देता हूं। 1 लाख दफा तोड़ा, 1 करोड़ दफा तोड़ा, आजा। कैसे जोड़ता हूं? कैसे जोड़ता हूं? कि ये जो जोड़ हैं नजर आएंगे, लेकिन मैं जब तेरी तौबा का बर्तन जोड़ूंगा तो कहीं जोड़ नजर नहीं आएगा।